الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. اس صورت کے اندر اللہ جل شانو جو ہے کائنات جب بنائی گئی تو اللہ جل شانو نے ہدایت کے واسطے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کی وجہ یہ بھی بتلائے کہ اگر ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں بھیجتے تھے تو یہ لوگ جو ہے شرک سے کفر سے باز نہیں رہتے تھے، یعنی ان کو شرک کے برائی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتے تھا، یہ شرک سے نہیں ٹکتے تھے، شرک کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے تھے کہ یہ شرک جو ہے اللہ کی نگاہ میں گناہ ہے. ان کو جو معلوم نہیں ہوتے تھا، بس اتنا معلوم ہوتے تھا عقل کے لحاظ سے کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی زمین پر رہتے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے ان کو معلوم نہیں ہوتے تھا. یہ ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ جو ہے اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے. اگر آپ اللہ کی باتوں کا انکار کریں گے تو آپ کو جو ہے اللہ جل شانو جو ہے سزا دیں گے. اسی طریقے سے فرمایا کہ شرک کرنا جو ہے بہت بھاری گناہ ہے، آپ شرک نہیں کریں گے. اگر آپ نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے سزا دیں گے. تو یہ باتیں جو ہے بتلانے کے واسطے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا، اور فرمایا کہ اگر ہم نہیں بھیجتے تھے تو یہ لوگ جو ہے کافر مشرک اہل کتاب یہ لوگ جو ہے شرک سے بھی نہیں رکتے تھے، کفر سے بھی نہیں رکتے تھے. اس لیے ہم نے جو اپنا ایک رسول خاص رسول ان کی طرف بھیجا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ کافر لوگ اور مشرک لوگ اہل کتاب میں سے، کیونکہ پڑھے لکھے تھے سمجھدار تھے، لیکن اس میں جو ہے بڑا پن آنے کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہے ہدایت سے دور ہو جا چکے تھے. یہود و نصارہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نصارہ، یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے. حالانکہ یہ پڑھے لکھے تھے، سماج کے اندر اچھے سمجھے جاتے تھے، لوگوں کو جو یہ طریقہ بتلاتے تھے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے شرک کے اندر مبتلا تھے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی. جو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھر جاگے تھی کہ اگر ہم نے جو ہے صحیح راستہ جو ہے سماج کو بتلایا
تو پھر جو ہے سماج جو ہوشیار ہو جائے گی، قوم جو ہوشیار ہو جائے گی، ہماری عزت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ لوگ بھی جو ہے شرک کے اندر جو مبتلا تھے، تو اللہ جل شانہ نے جو ہے رحم کر کے جو ہے اس دھرتی پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبعوث فرمایا، اور فرمایا منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ کافر کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے، اسی طریقے سے شرک کرنے والے، یہ جو رکنے والے نہیں تھے، شرک سے بھی رکنے والے نہیں تھے، کفر سے بھی رکنے والے نہیں تھے۔ کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی نشانی، واضح دلیل، گھٹ پروف نہ آ جائے، بالکل جو ہے ان کی عقل جب تک ان باتوں کو تسلیم کرنے والی ایسی دلیل، ایسی پروف نہ آ جائے، جب تک یہ لوگ جو کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ تو جو ہے اللہ جل شانہ نے ان کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے ساری دلیلیں جو ہے بھیج کے تھے، فلاں خاندان میں آئیں گے، فلاں علاقے میں آئیں گے، یہ ساری باتیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو ہے واضح دلیل کیا تھی؟ رسول من اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول ہونا تھا، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کو جو ہے صحیفے یعنی اللہ کی کتاب جو ہے پڑھ پڑھ کر سناتے، پاکیزہ کتاب، کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ ایسی کتاب ان کو جو پڑھ پڑھ کر جب تک سناتے نہیں تھے تو یہ لوگ جو ہے گناہوں سے، شرک سے جو رکنے والے نہیں تھے۔ صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اور وہ کتاب کیسی؟ جس کے اندر جو ہے بہت ہی جو ہے مضبوط باتیں تھی، قوی باتیں تھی، جس کو کوئی جو انکار نہیں کر سکتے تھا۔ اسی لیے اس کتاب کو جو ہے قیامت تکن کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہے قرآن کریم کو جو ہے قیامت تکن ہدایت کا ذریعہ بنا ڈالے، کہ دوسری پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی اس دھرتی پر، انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام جانے کے بعد وہ لوگوں جو ہے کتاب کے اندر ہیرا پھیری کر ڈالے۔ تو وہ کتاب مضبوط تو آئی تھی، لیکن یہ لوگوں جو اپنی طرف سے جو ہے اس کتاب کے اندر تبدیلی کر ڈالی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے کہ ایسی کتاب جو بالکل مضبوط ہو، جس کے مضامین، جس کے اندر جو احکامات، جو بات ہو، پورے کو پورے سچے ہو، پورے کے پورے جو صحیح ہو، اور انسان کی عقل میں بھی آ جائے، کسی بھی اعتبار سے انکار نہ کر سکے۔ دوسری باتوں کو انکار سکتے ہیں، بہت ساری باتوں کو انکار کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ صرف وہ مسلمان نہیں، بلکہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، مکے والے بھی جب قرآن کریم کو سنتے تھے وہ بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ قرآن کریم انسان کا بنایا ہوا تو دور کی بات ہے، مخلوق کا بنایا ہوا ہے نہیں، یہ تو اس کا بنایا ہوا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فیہا کتب قیمہ، جس کتاب کے اندر مضبوط بالکل باتیں ہو کہ بڑے سے بڑا کافر بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، اور چیلنج کو ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتا کہ ہاں میں اس کتاب کے بدلے ایسی کتاب لا سکتا ہوں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی مضبوط کتاب۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب جو ہے اب جب یہ ساری باتیں آ گئی، پڑھے لکھے سماج تھے، سب کچھ اچھے تھے، پورے سماج ان کی باتوں کو مانتے تھے، اب جو ہے جب صحیح کتاب آ گئی، آخری رسول آ گئے، تو بجائے یہ لوگ ماننے کے اور زیادہ دشمن بن گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کریم کے آنے سے پہلے، یہ جو پڑھے لکھا جو طبقہ تھا، یہود و نصارہ، یہ جو ہے کافروں کو، مشرکوں کو جو ہے یہ بات وارننگ دیتے تھے کہ نہیں، ایک اللہ کے رسول آنے والے ہیں۔ ان کے پاس ایک مضبوط کتاب رہتی، دلیل رہتا، پروف رہتا، وہ جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے، اور جو تم لوگوں کو ہم سدھاریں گے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں یہ پڑھے لکھے لوگ، یہود و نصارہ جو ہے کافی لوگوں کے سامنے یہ باتیں بولتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جب ہم نے ان کے کتاب کے مطابق، ان کی عقلوں کے مطابق، ان کے دماغ کے اندر جو باتیں بھری ہوئی تھی، ان کے کتابوں کے اندر جو باتیں تھی، آخری رسول آئیں گے، وہ جب رسول دنیا کے اندر آ گئے تو یہ لوگ جو ہے بجائے دوست بننے کے نبی کے دشمن بن گئے۔
نبی کے بالکل جو دشمن بن گئے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے بھی انسان جو ہے دین سے دور ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے علم ہونے کے باوجود بھی خواہشات، نفسانی خواہشات وغیرہ، بڑاپن، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ تھے، پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، قرآن کریم جب ان کے سامنے پیش کیے اور ان کی باتیں بتلائی کہ بھئی دیکھو تمہاری کتاب کے اندر میرا نام ہے نہیں ہے کہ ہے، تو یہ لوگ جو ہے بجائے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگانے کے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جاہل لوگا نہیں، بے پڑھے لکھے لوگا نہیں، بلکہ جن کو کتاب دی گئی تھی، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی وہی لوگ جو ہے سب سے پہلے، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، سب سے پہلے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے مدینہ کے اندر، تو جو یہود و نصارہ تھے، حالانکہ مشرکین بھی تھے، بتوں کی بھی پوجا کرنے والے تھے، لیکن یہ لوگ جو یہود و نصارہ سمجھدار سمجھے جاتے تھے، یہ لوگ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے۔ حالانکہ یہ کیسے تھے؟ جاہل لوگ تھے؟ نہیں، اوتوا الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی یہ کتاب والے تھے۔ کب یہ الگ ہو گئے؟ کب یہ دین سے اور جو ہے دوری اختیار کر لیے، قرآن کریم کا اور زیادہ انکار کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ انکار کرنے لگے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سماج کے اندر رہنما تھے، پڑھے لکھے تھے، جب باہر سے کوئی انسان آتے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے کہ بھئی تم لوگ پڑھے لکھے ہو، خاندانی پڑھے لکھے ہو، پہلے سے پڑھے لکھے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تمہارے پاس ہے، اب جو مدینہ کے اندر تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہوئے ہیں وہی رسول ہے کیا؟ یہ ان سے پوچھتے تھے، کیونکہ یہ پہلے سے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اور جو ہے دین سے دور رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر جس نبی کا تذکرہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جب ان کے بعد پورا جو پورے کے پورے نشانی آ گئی، واضح نشانی آ گئی، پورا جو ہے کریکٹ جو ہے دلیل آ گئی، پروف آ گئی کہ ہاں یہی آخری نبی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی قرآن کریم ہے، تو یہی اہل کتاب جو پڑھے لکھے تھے یہی لوگ جو الگ ہو گئے، خود جو ہے رک جاتے تھے پرواہ نہیں، لیکن دوسروں کو بھی، کیوں؟ دوسرے گاؤں کے لوگ جو آتے تھے انہی سے پوچھتے تھے، انہی سے صلاح مشورہ لیتے تھے، کیوں؟ یہ پہلے سے پڑھے لکھے تھے سماج کے اندر۔ تو یہ لوگ جو ہے واضح نشانی آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جو الگ ہو گئے، اختلاف کر ڈالے، اہل کتاب جو پڑھے لکھے تھے سمجھدار تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے چلو قرآن کریم کو نہیں مانتے یہ لوگ، ٹھیک ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، سب کو جو ہے اللہ جل شانہ جو پیغام دیے تھے، کوئی بھی امت دنیا کے اندر کوئی بھی نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سب کو جو ایک ہی پیغام دیا گیا تھا سب سے پہلے، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، اپنے سماج کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سب کو جو آرڈر، جو حکم جو دیا گیا تھا، یہی حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اپنی عبادت وغیرہ جو بھی تم مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، تھکاوٹ کے اعتبار سے، قربانی کے لحاظ سے جو بھی تم کرو اس اکیلے اللہ کے واسطے کرنا، جو بھی دین کا کام ہو وہ اکیلے اللہ کے واسطے ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، بالکل جو اپنی پوری توجہ، پورا جو ہے اپنے مینڈ کہہ لو، اپنے دل و دماغ کہہ لو، پورا جو اپنا جو ہے اللہ کے سپرد کر دو، آپ کے دل و دماغ کے اندر کچھ بات نہ آئے، عبادت کا جب تذکرہ آ جائے ہماری عبادت اکیلے اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ ہم نے جو ہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا، حنفاء،
یہاں تک بات ہوگی عبادت کی۔ اب اس میں جو سب سے اہم عبادت جو تھی وہ جو ہے نماز کا تذکرہ فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص اکیلے اللہ کے لیے دین کو قائم کر لو، اکیلے اللہ کے لیے۔ جو بھی تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ذکر وغیرہ کرنا جو بھی ہے سب جو ہے جو بھی دین ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ سماج کے اندر عزت، ان کے اندر عزت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے نہیں، بلکہ جو ہے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام خاص طور پر یہود و نصارہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اچھا سمجھتے تھے، حالانکہ یہ پہلے کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے تذکرہ کرے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تم بڑا سمجھتے ہو، بڑے نبی ہیں۔ انہوں کیسے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نہ وہ یہودی بنے نہ نصرانی بنے، وہ ایک جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس لیے آپ لوگ بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور عبادات میں سب سے جو پہلا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے، نماز کو جو قائم کرو۔ ایک تو نماز پڑھنا بھی ہے، دوسرے کو لے کے ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی اس ٹائم پہ جو ہے نماز ہی اہم ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیداد جو آپ کو دے رکھی ہے اس میں سے جو ہے غریبوں پر جو ہے خرچ کرو۔ یہ جو ہے تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، ہم نے جو ہر ایک نبی کو یہ احکام دیا تھا، پیغام دیا تھا، اور انہوں نے اپنے سماج کے اندر یہ باتیں پھیلائی تھی، اور فرما دیا گیا تھا جن کے اندر یہ تین باتیں ہیں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مضبوط دین ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، جو کمی کریں گا اس کا دین نامکمل ہوگا۔ یہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا قرآن کریم آنے سے بھی پہلے، کہ سب کو یہی حکم دیا تھا ہم نے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ہے سماج کے اندر قوم کے اندر اس لیے بھیجا تھا تاکہ جو ہے یہ لوگ جو ہے شرک سے رک جائیں، کفر سے رک جائیں۔ لیکن جب ان کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو یہ لوگا بجے جو ہے شرک سے رکنے کے اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، اور جو بھی ایسا کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بولے ان کے لیے جو سزا جو جہنم ہے۔ مضبوط دین تو اسلام جو ہے سچا دین تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ان کے نام پر جو بھی ہے کیا کہتے جو بھی آپ کی عبادت ہو اکیلے جو اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا جائیداد آپ کے پاس ہے ان میں سے آپ جو غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے، یہی جو ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر ہم نے کو جو پیغام پہنچانے چاہتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہو یا قرآن کریم سے پہلے جتنے بھی کتاب ہے ان کے اندر یہ باتیں تھی کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نماز کو قائم کرنا چاہیے، اور جو پیسے والے ہیں تو غریب غربا کے اوپر جو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ